بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا تھا کہ کفار کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو اور شور کرو۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ملحدین ہیں اور جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، لا یخفون علینا، نہیں ہے وہ ہم سے مخفی، وہ لوگ ہم سے چھپے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، آیا بس وہ شخص جس کو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو آئے امن و امان سے قیامت کے دن۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد اور کجروی کرتے ہیں، وہ یہ 3 باتیں سن لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہم سے چھپے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ دھمکی نمبر 1 ہے، اور اس میں بڑی وعید شدید ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ ہم بے خبر نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، تو اسی حساب سے ہم پھر جزا اور سزا دیں گے۔ دوسری بات اور دوسری دھمکی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آگ میں ڈالا جائے گا، کچھ وہ ہیں جو امن میں ہوں گے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی اگر تم الحاد کرتے ہو تو آگ میں ڈالے جاؤ گے، یہ بھی تم یاد رکھ لو کہ آگ والے ملحدین اور امن والے مومنین دونوں قیامت میں برابر نہیں ہوں گے۔ یہ دوسری وعید اور دوسری دھمکی ہے۔ تیسری دھمکی وہ یہ ہے کہ جو چاہو تمہاری مرضی کرو،
تمہیں مہلت ہے، آزادی ہے. بطور ڈانٹ کے کوئی بادشاہ کہتا ہے جو چاہو کر لو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کرتے جاؤ، ہم سب دیکھ رہے ہیں، یک دفعہ ہی ہم یکدم پکڑ لیں گے اور ساری سزائیں ایک ہی دفعہ میں دے دیں گے. تو اس آیت میں 3 دھمکیاں ہیں. ایک بادشاہ کہتا ہے میری آیتوں، میرے احکامات، میرے فرمودات، اس میں تم کجی کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ مجھ سے معافی نہیں ہے. سزا والے اور امن والے برابر نہیں ہیں. کرو جو کرنا ہے کرو. تو تینوں باتیں شدید وعید ہے. فیہ تحدید شدید ووعید اکید. تفسیر ابن کثیر. اس آیت میں لا یخفون علینا، یہ وعید دھمکی ہے شدید اور وعید ہے اکید بڑے موقت. اب اس آیت میں ایک تو ہے یلحدون فی آیاتنا. یہ شدید دھمکیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو الحاد کرتے ہیں. یہ جو لفظ الحاد ہے اس کا عربی میں معنی ہے میلان، ٹیڑھ، کجی، جھکاؤ. قبروں میں ایک قبر وہ ہوتی ہے جو کہ لحد کے انداز میں ہوتی ہے کہ اندر کھود کے اندر کی جانب بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں بھی ایک جانب جھکاؤ ہوتا ہے تو اس کو لحد کہتے ہیں. الحاد کا معنی بھی ہے ٹیڑھ اور کجی اور جھکاؤ اور میلان اور کجروی. آیتوں کے اندر کجروی کیا ہے؟ الحاد فی الآیات اور آیتوں میں جھکاؤ، میلان، ٹیڑھا چلنا، یہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم الحاد کی تفسیر کریں یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ آیات کے 2 مطلب ہیں. آیات تو وہ نشانیاں بھی ہیں جو اللہ نے عالم کے اندر اپنی توحید کی نشانیاں پھیلائی ہیں، جن کو آیات کونیہ کہتے ہیں. اور اس آیت سے پہلے کی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. تو آیات عالم لیل و نہار، شمس و قمر اور ارض و سما کو آیات کہا گیا ہے. اور آیات وہ بھی ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے منزل وحی اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کو ہم آیات شرعیہ کہیں. تو الحاد 2 طرح کا ہوا. ایک ہے عالم میں بھیجی ہوئی آیات اور نشانیوں کے اندر کجی اور ٹیڑھ اور الحاد، اور 2 ہے شریعت کے احکام اور قرآنی آیات کے اندر الحاد اور ٹیڑھ. 2 قسم کی کجی.
یلحدون فی آیاتنا. اب آیات عالم اور آیات کونیہ اس کے اندر الحاد کی صورت کیا ہے؟ وہ صورت ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو نشانیاں ہیں، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی موجد نہیں، کوئی خدا نہیں، وہ انکار کر دے. اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا انکار کر دے. زمانہ نظام کو چلا رہا ہے، فطرت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ملحد اللہ کی آیتوں میں ملحد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی جس سے وہ ایک اللہ کو پہچانے، مگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ کے اندر الحاد کی پہلی صورت کہ وہ عالم کے خالق کا منکر بن جائے. اس لیے دہریوں کو، کمیونسٹ کو اور زمانے کو ہی خالق سمجھنے والے، ان پر ملحد کا اطلاق ہوتا ہے. یہ ملحد کا ایک معنی ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ الحاد، اس کا استعمال عرف کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی طرح کائنات کی نشانیوں میں اور آیات میں الحاد کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. تو یہ بھی اللہ کی آیتوں اور اللہ کی عالم کی نشانیوں، آیات کونیہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا الحاد کی دوسری قسم ہے، جس کو کہتے ہیں شرک. اور تیسری صورت الحاد کی یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے اور اللہ بڑا خدا بھی ہے، لیکن اللہ کے مددگار اور اللہ کے لیے معین مانتے ہیں. تو یہ تین صورتیں الحاد فی الآیات الکونیہ، اللہ تعالیٰ کی آیات اور آیات عالم کا خالق اللہ کو مانتا ہے، یا اللہ کو مانے مگر ساتھ میں شریک مانے، یا اللہ کو مانے اور کسی معین اور مددگار کے بھی قائل ہو. یہ آیات کونیہ کے اندر کجی اور ٹیڑھ اور الحاد اور بگاڑ اور حق سے باتیں کی طرف میلان ہے. الحاد فی الآیات شرعیہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں میں اور اللہ کے احکام میں الحاد اور کجی اور ٹیڑھ، اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات اور نازل شدہ احکام کی تکذیب کریں کہ میں ان آیتوں کو نہیں مانتا، میں ان احکام کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے. یہ تکذیب آیات کی کرنا یہ اس کی پہلی صورت ہے. لہذا جتنے بھی مکذبین ہیں وہ اصل میں ملحدین ہیں. وہ آیتوں کی تکذیب کرنے والے بھی کیا ہیں؟ ملحدین. اور اس کی دوسری صورت یہ کہ آیتوں کو تو مانتے ہیں مگر ان آیتوں اور اللہ کے ان احکام میں تحریف کرتے ہیں.
نازل کردہ آیات اس کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں جو صریح نصوص کے خلاف ہو، جو امت کے اجماع کے خلاف ہو، جو صحابہ اور تابعین کی تشریح کے خلاف ہو، تو آیتوں کا انکار نہیں کرتے، مگر آیتوں کی تفسیر اور تشریح ایسی کرتے ہیں کہ معنی اور مفہوم اس کا بگڑ جائے، پوری امت، اہل علم، علماء وہ ایک مفہوم بیان کرتے ہیں اور یہ اس کے خلاف مفہوم بیان کرتے ہیں۔ خلاف کا لفظ اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان آیتوں کا وہ مفہوم ان سلف صالحین سے مانے اور تفسیر وہی کرے، اور کوئی ایسا معنی اور مفہوم اس میں سے نکلے جس کی لغت میں، شریعت میں، دوسری آیتوں میں گنجائش وہ پیش کرتا ہے، وہ الہاد نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسا معنی کرے جو سیاق سباق کے خلاف ہے، جو دوسری آیات کے خلاف ہے، جو سلف کے مفہوم کے بالکل الٹ ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، یہ ملحدین ہے۔ اب اس ملحدین میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بالکل کافر ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بالکل کافر تو نہیں ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے۔ جو لوگ دین کی ضروریات اور معلوم باتوں کا بالکل انکار کر دیں اور اس کی شکل بگاڑ دیں تو وہ تو ضروریات دین کا انکار ہوگا۔ وہ قرآن بھی مانتے ہیں، آیتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی شکل اس حکم کی ایسی بگاڑ دی کہ ضروریات دین کا انکار کر دیا، مثلا 5 نمازوں کا انکار کر دیا۔ پوری امت یہ کہتی چلی آئی ہے اور وہ اس کا مکمل انکار کر دیا، تو ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ اور اگر ضروریات دین میں سے نہیں ہے، عرفی اجماع ہے، عرف کے اندر اجماع ہے اور ظنی روایات اس پر موجود ہیں۔ ایک سلف صالحین کا ایک مفہوم ہے کسی علمی مسئلے میں، مگر وہ کسی دوسری جانب چلا جائے تو یہ فسق ہے، گمراہی ہے، یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہوگا۔ بہرحال کبھی وہ کفر تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن مسلمہ دینی احکام اور دینی تعبیر کو چھوڑ کر آیات کے دوسرے مفاہیم کی طرف جانا بھی الحاد فی الآیات ہے۔ اور تیسری صورت الحاد کی وہ یہ ہے کہ وہ آیتوں کو مانتا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی صحیح کرتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ ان آیات کی مخالفت کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، تو یہ عملی کوتاہی ہے۔ اس سے وہ کافر تو نہیں ہوگا اور یہ بڑے درجے کا ملحد تو نہیں ہوگا، لیکن بدعملی کے نتیجے میں اس پر بھی ایک گونا الحاد فی الآیات کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس پوری تقریر میں ہم نے الحاد کی 6 صورتیں بیان کی، 6۔ عالم کے وجود کو نہ ماننے والے ملحدین ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ملحدین ہیں، اور اللہ کا مددگار تسلیم کرنے والے ملحدین ہیں، اللہ کی نازل کردہ آیتوں کی تکذیب کرنے والے ملحدین ہیں، اللہ کی آیتوں کی تعبیر و تفہیم کو بگاڑنے والے، جو اجماعی اور قطعی تعبیر ہے اس کے خلاف کرنے والے ملحدین ہیں، اور بے عملی کرنے والے بدکار بھی ایک درجے میں ملحدین ہیں۔ مگر اس لفظ ملحد کا اطلاق زیادہ تر 2 قسم کے لوگوں پر عام طور پر ہوتا ہے۔ جو لوگ دہری ہیں، وہ
اللہ کو کسی مذہب کو سرے سے مانتے ہیں ان پر لفظ ملحد کا اطلاق بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا اطلاق ملحد کا اس پر ہوتا ہے جو دینی احکام کی تعبیر کو بگاڑتا ہے اور آیات کی یا احکام کی ایسی تفسیر اور تشریح کرتا ہے جس کے نمونے سلف صالحین میں کہیں ملتے ہی. دینی احکام آیتوں کو تو مانتا ہے لیکن اس کی اپنی طرف سے تشریح تحریف کر کے اپنی طرف سے تشریح اور تعبیر بیان کرتا ہے. ان دو طرح کے لوگوں پر ملحد کا اطلاق بہت زیادہ ہوتا ہے. اس آیت کی یہ جو 3 وعیدیں، یہ جو 3 دھمکیاں ہیں، یہ ملحدین کے پیش نظر رہنی چاہیے. اور آج کل امت کو بگاڑنے میں ملحدین کا بہت بڑا کردار ہے. ملحدین کا بازار گرم ہے، لہذا نئی نئی شکلیں بیان کرنا دینی احکام کی، اس طرح لوگوں کو دین سے پھیرنا اور ایک طرف کر دینا اور یہ کہ دین اور مذہب تو کچھ ہے ہی، اس طرف چلا جائے. الہی کا دور دورہ ہے اور اس میں مفادات، مادیت اور ٹیکنالوجی کا فتنہ بھی پھیلانے کی کوشش بہت دخل ہے کہ ان دنیاوی امور اور دنیاوی مفادات اس کے کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی آیات سے پھیر دیا جائے، یا تو بالکل لامذہبی بن جائے اور یا پھر غلط تعبیر دین کی پیش ہو. تو اسباب الحاد کو سمجھنا اور الحاد سے بچنا یہ اس دور کا ایک اہم ترین موضوع اور عنوان ہے. ان الذين يلحدون في آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں. افمن یلقی فی النار خیر، آیا پس وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو کہ آئے گا امن سے قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. افمن یلقی فی النار خیر، اس آیت میں یہ سوالیہ انداز جو پیش کیا، کیا یہ آگ والے بہتر ہے؟ یہ سوالیہ انداز، اور اس میں بہتر ہے خیرون کا لفظ اس کو پہلے لے رہا ہے. اس انداز میں یہ مقصد ہے کہ ملحدین لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، اور وہ اپنی سوچ اور اپنی نظریے کا پرچار اس تعبیر سے کرتے رہتے ہیں کہ ہم خیر ہیں. یہ لوگ جو پرانی تشریح کر رہے ہیں، پرانی تعبیریں اور روایات میں کھو چکے ہیں، یہ بہتر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا آگ میں جانے والے بہتر ہیں؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ الحاد سبب ہے آگ میں ڈالے جانے کا، اور اس کے مقابلے میں قیامت کے دن جو لوگ امن سے آئے، یلقی فی النار، آگ میں ڈالے جائیں گے. ڈالنا ہے اور وہ بھی ڈالے جائیں گے. اس کے مقابلے میں جنت میں داخل کیے جائیں گے نہیں، لفظ داخل نہیں ہے. جو آئیں گے
داخل کیے جائیں گے بھی نہیں اور داخل کا لفظ بھی نہیں، جو آئیں گے امن سے۔ اس میں مومنین کی اور صحیح تعبیر کرنے والوں اور موحدین کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے اختیار سے، اپنی رضا سے اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امن اور سلامتی میں ہیں۔ ملحدین کے لیے خیر کوئی نہیں مگر وہ اپنے کام کو خیر کہتے ہیں، اور وہ ڈالے جائیں گے کہاں؟ آگ میں۔ اور مومنین اور صحیح تعبیر کرنے والے اپنے اختیار اور رضا سے امن و امان کے ساتھ خیر کا راستہ لیے ہوئے قیامت کے دن جنت کی طرف پروان رواں ہوں گے۔ یہ انداز، یہ تعبیر، اس میں بھی ملحدین کو سمجھایا گیا کہ یہ دونوں راستے، یہ دونوں طریقے برابر نہیں ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن، قیامت کا دن، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، وہ دن کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الاشہاد، وہ دن کہ جس دن عدل قائم ہوگا، عدل کھڑا ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن کی وجہ تصویر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا ذکر کا، لما جاءہم، جب وہ ذکر ان کے پاس آیا، تو اب اس کی خبر محذوف ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، جب وہ قرآن ان کے پاس آیا تو یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ تباہی میں ہیں، قصور خود انہی لوگوں کا ہے۔ یعنی ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم فہم ہالکون، ہالکون یا ضلو یا ہلکو، کوئی ایک خبر مقدر ہے، جملہ تک پورا ہوگا۔ بے شک جو کافر ہیں ذکر کے جب ذکر آیا، خود ان میں کمی اور کوتاہی ہے، خود ان کے تدبر میں کمی کوتاہی ہے، قرآن میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ قرآن وہ البتہ کتاب ہے، عزیز غالب، یہ تو زبردست کتاب ہے، غالب کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی کمی اور قصور نہیں ہے۔ جنہوں نے اس ذکر اور نصیحت کا انکار کیا، قصور اور کوتاہی خود ان میں ہے، قصور خود ان کے تدبر میں ہے، وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ملحدین جن کا ذکر ہوا، یہ انہی ملحدین کی ایک تعبیر ہے۔ ملحدین آیات میں الحاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں، نصیحت کو نہیں مانتے۔ تو ان الذین کفروا بالذکر، پہلی آیت میں کیا ہے؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا ان الذین کفروا بالذکر، یہ گویا ان الذین کفروا
یلحدون فی آیاتنا اس سے بدل ہے اور یہ اسی کی ایک تعبیر اور تشریح. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ القرآن فی قول الجمیع، اس آیت میں الذکر سے مراد قرآن ہے. تو جو ذکر نہیں مانتے، اب ذکر قرآن نصیحت، تمہاری روح کے اندر ایک توحید کی فطری آواز ہے جس کی یاد دہانی قرآن نے کی. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے دلوں کو نرم کیا اور اس کو نصیحت کی. اور قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں ہمارا زندگی اور لائے عمل اور منشور یاد دلایا، ہماری زندگی کا مقصد یاد دلایا. تو یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ. مسئلہ ان کفار اور ملحدین کا اپنا ہے. قرآن نے ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا مگر وہ گمراہ ہو گئے، مگر انہوں نے الحاد اور کجروی کی اور غلط غلط تعبیرات کی. تو یہ تعبیر ان کی اور یہ کوتاہی ان کی اور یہ انکار ان کا اور یہ الحاد ان کا، یہ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک یہ البتہ عزیز کتاب ہے. عزیز عزت سے، عزت زور اور زبردستی کو بھی کہتے ہیں، اور عزت شرافت اور عزت اور قدر اور منزلت کو بھی کہتے ہیں. تو یہ کتاب عزت والی ہے، شرف والی ہے، قدر و منزلت والی ہے. اور یہ کتاب زبردست اور غالب کتاب ہے. اس کتاب کا ایک زور ہے، وہ اس کتاب کے الفاظ کا بھی زور ہے، اس کے معانی کا بھی ایک زور ہے، اس کے دلائل کا بھی اس کے در ہے، اس کے نازل کرنے والے اللہ کا بھی ایک زور ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والے کا بھی ایک زور ہے. تو کتاب عزیز ہے، لہذا اس میں غلبہ بھی ہے اور اس کتاب میں عزت بھی ہے. تو اس کتاب کو تھامنے کے نتیجے میں غلبہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی. اور کتاب کو چھوڑنے کی صورت میں، ترک کرنے کی صورت میں ذلت بھی ہوگی اور مغلوبیت بھی ہوگی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ قوموں کو اونچا کرتا ہے اور قوموں کو ذلیل کرتا ہے. تو عزت تلاش کرو قرآن میں، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. اور کتاب کا مقابلہ کرو گے تو ذلیل ہوگے، کتاب کا مقابلہ کرو گے تو ذلیل ہوگے، کتاب والوں کا مقابلہ کرو گے تو ذلیل ہوگے. اللہ والوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ذلت ملے گی. لفظ عزیز نے بہت کچھ سمجھا دیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. چونکہ یہ عزت والی کتاب ہے، تم الحاد اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، مگر اللہ کے ہاں تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ تم نے کتاب کا مقابلہ کیا. یہ ملحدین اور کافرین کے لیے خبر ہے کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جس میں تم اپنی باطل تعبیریں لا کر لگا کر کتاب کا معنی مفہوم بگاڑ دو گے. ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو اس کتاب کے معانی کو بیان کریں گے. یہ کتاب اپنے الفاظ میں، اپنے معانی میں، اپنی تفسیر میں، اپنی تعبیر میں محفوظ رہے گی قیامت تک.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی عزیز کے لفظ کی تفسیر اگلی آیت میں ہو رہی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، بے شک یہ مکہ کتاب ہے، عزیز عزت والی، عزیز غالب، عزیز باوقعت، عزیز بے مثال، عزیز زبردست یعنی اٹل، یہ سب اس کے معانی مفہوم ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہیں آ سکتا اس کتاب کو باطل آگے سے اور نہ پیچھے سے، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور جو تعریفوں والا ہے۔ باطل سے کیا مراد ہے اور آگے اور پیچھے سے کیا مراد ہے؟ باطل کا ایک مطلب ہے تکذیب، تکذیب جھٹلانا۔ اس کتاب میں باطل اور جھوٹ جھٹلانا نہیں ہو سکتا، من بین یدیہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ جو باتیں اس کتاب نے بیان کر دی ہے آئندہ کے لیے بطور پیشن گوئی، اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور جو باتیں اس کتاب نے ماضی کی بیان کر دی ہے وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس کو بھی کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ باطل اس کتاب کے آگے اور پیچھے سے نہیں آ سکتا، اس کتاب کے آئندہ کی پیشن گوئیوں کو اور پچھلی اخبار کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا اور کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا وہ حق ہے، جس کو باطل کہا وہ باطل ہے۔ اس کے باطل کو کوئی حق اور اس کے حق کو کوئی باطل نہیں کہہ سکتا۔ یہ باطل کا ایک مفہوم ہے۔ اور باطل کا دوسرا معنی شیطان، اور باطل کا تیسرا مفہوم تغییر و تبدیل، تحریف، زیادت و نقصان۔ اس کتاب میں کوئی زیادت نہیں ہو سکتی، اس کتاب میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے کہ کچھ بڑھا دے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے کہ کچھ گھٹا دے۔ اس کتاب میں کوئی چیز نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے، کوئی تغییر و تبدیل، کوئی زیادت و نقصان اس کتاب میں ممکن نہیں۔ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، باطل اور تغییر و تبدیل اس میں نہیں ہو سکتی، اور شیطان اور ابلیس وہ اس کتاب میں کوئی اضافہ، کوئی نقصان، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب کے نزول کے بعد بھی، کہ شیاطین اوپر جا کر کان لگا کے سنتے تھے، آگے خبریں بیان کریں۔ قرآن مجید کی آیات میں کوئی زیادت و نقصان باطل اور شیطان اور ابلیس وہ شیاطین نہیں کر سکتے، نہ اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ اس کتاب کے نزول کے بعد۔ باطل اس کتاب کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا کہ سب کے سامنے کھلا اس کتاب میں، اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی کرے اور اس کتاب
کہ منافقت سے اور تعویلوں سے اور تحریف کر کے اس کتاب کے معانی کو بگاڑ دیں۔ نہ اس کتاب کے الفاظ میں باطل آ سکتا ہے، نہ اس کتاب کے معانی میں باطل آ سکتا ہے، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ لہذا وہ لوگ جو ملحدین ہیں، ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، وہ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ کتاب محفوظ نہیں رہے گی، یہ کتاب بگڑ جائے گی، اس کتاب کے الفاظ میں تحریف ہو جائے گی، اس کتاب کے معانی ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ من بین یدیہ و من خلفہ کی بھی میں نے 3-4 معانی کر دی اور باطل کے بھی کر دی، اور یہ اصل میں صاحب کشاف نے کہا ہے کہ یہ تعبیر آگے اور پیچھے سے مراد ہے کسی بھی راستے سے، تمام ہی جہتیں مراد ہے۔ لَيْسَ لِلْبُطْلَانِ إِلَيْهِ سَبِيلٌ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، تفسیر ابن کثیر۔ باطل کے لیے اس کتاب میں کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تنزیل من